بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران محترم، کربلا والوں کے ارادے مضبوط تھے، آج تک دشمن ان سے گھبرا رہا ہے۔ ان کے ارادے تھے نا، یہ ان کے ارادے کیا تھے؟ خب ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کا ارادہ تھا، یہی ان کی قیمت تھی۔ یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں گے، سب کچھ ہمارا امام ہے۔ اللہ نے ان کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ آج ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا اصحاب الحسین کہتے ہیں۔ یہ ارادہ ہے۔ مگر آج دنیا ہمیں کن ارادوں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ عبید الدنیا، دنیا کے بندے۔ امام خود فرماتے ہیں نا کہ دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تم پر بنتی ہے اس کو نگل لیتے ہو۔ یعنی ہم دنیا کے بندے، ہمارا ارادہ دنیا ہے۔ علامہ تقی جعفری کا واقعہ میں کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں، اور مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہیں، بہت بڑے فلاسفر تھے۔ انسان کی قیمت پر کانفرنس تھی، ویلیو آف اے ہیومن۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے آرٹیکلز پیش کیے، ان کی باری آئی، یہ بھی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے، اگر وہ 2 کمرے کے فلیٹ میں چاہتا ہے تو یہی اس کی قیمت ہے، ایک لوہے کی گاڑی چاہتا ہے یہی اس کی قیمت ہے۔ یہ کہا، نیچے اتر گئے، لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، کھڑے ہو گئے، ایک جملے میں انسان کی قیمت بنا دی۔ واپس گئے، کہا یہ میرا قول نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے رسول کے وصی یہ فرما گئے تھے۔ اب یہی چیز ہے عزاداران موت۔ اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا سپاہی بنے، اگر چاہتا ہے، اگر اس کا ارادہ ہے، تو یہ اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے۔ اگر واقعاً ارادہ ہے کہ میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا، تو پھر آپ کی قیمت لگ گئی۔ مصر کے بازار میں یوسف کو خریدا گیا، آپ کو بھی اس دنیا کے بازار میں خرید لیا جائے گا۔ تو اپنا ارادہ مضبوط کریں۔ میں بہت زیادہ آج آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، میں مقدماتی سی گفتگو کر کیونکہ جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور بغیر امام کے دن پورا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آج آپ نے دعائے نطبہ پڑھی ہوگی، امام کی زیارت پڑھی ہوگی، کیونکہ امام کو یاد کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے، امام کا دن ہے عزاداران محترم، بغیر امام کے زندگی نہیں ہے۔ کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ تمہاری قیمت کچھ اور نہیں ہے، امام ہے۔ اگر اپنے آپ کو بیچنا ہے، امام کے لیے بیچو۔ امام کیسا ارادہ کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ارادہ کرنے کے لیے کوئی امیر چاہیے، کوئی دولت مند چاہیے، وسائل چاہیے، نہیں ہے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں کہتے ہیں کہ ایک عالم دین اصفہان کی مسجد کے باہر ظہر کا وقت تک کھڑے ہوئے تھے کہ نماز میں جائیں اندر، دیکھا کہ چند لوگ جو مزدور ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا اصفہان کا تاجر جنازے کے پیچھے سر کو پیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں پریشان ہوا کہ اگر تو یہ اس کے رشتہ دار لگتا ہے تو یہ تو سارے مزدور ہیں، اور اگر یہ مزدور ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو ایسے میں اس نے بولا کہ شیخ جنازے میں نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا اولیاء خدا کا جنازہ ہے۔ میں پریشان، یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ میں بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا، اور کہا کہ بہت دور اور میں تھک گیا۔ تو وہاں پہنچا تو مجھے افسوس ہوا کہ اول وقت نماز بھی چھوڑ دی جماعت سے، اور تھک بھی گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو میں کہنے لگا تو ان کا پوچھو گے نہیں کس کا جنازہ ہے؟ کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا میں کچھ عرصے پہلے حج پہ جا رہا تھا، تو رستے میں میرا سامان چوری ہو گیا۔ میں کربلا اور نجف میں تھا، میرا سامان چوری ہو گیا۔ اب میں مایوس ہو گیا، نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے۔ اسی حالت میں میں مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا پیدل، تو میں نے دیکھا ایک بڑی جاہو جلال سواری آئی۔ سواری میرے پاس رکی، کوئی اور نہیں، امام وقت تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ. اللہ صلی علی محمد. تو امام نے اسے کہا کہ کیوں تھکے تھکے لگ رہے ہو, کیا ہو گیا, پریشانی ہے؟ کہا بس مولا وہ سفر کی تھکاوٹ ہے. کہا نہیں کوئی اور وجہ ہے. ہاں مولا سامان چوری ہو گیا ہے, میں اب حج پہ کیسے جاؤں. تو امام نے ایک آواز دی, ہالو. جیسے ہی بولا تو دیکھا ایک شخص نمودار ہوا. اس تاجر نے دیکھا یہ تو ہمارے اصفہان کے بازار کا وہ شخص ہے جو سامان اٹھاتا ہے, یہ کدھر سے آ گیا. لیکن یہ اصلا سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں. تو امام نے کہا کہ اس کا سامان جو کھو گیا ہے اس کو لا کے دو اور اسے حج پہ لے کے جاؤ. کہا یہ کہا اور امام کی سواری چلی گئی. اس نے مجھے کہا کل فلانی جگہ آ جانا. میں وہاں پہنچا, اس نے مجھے بکسا دیا, میں نے کھولا تو کہا تمہارا سامان پورا ہے. میں نے دیکھا سارا سامان تھا اس کے اندر. کہا میں تمہیں حج پہ لے کے جاتا ہوں, اس کو کسی کو سنبھال کے دو حج پہ. اب کہتا ہے میرے اندر جرت نہیں تھی, ہیبت اتنی تھی کہ میں اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو. وہی ہو, لگتے تو وہ. تو میں خاموش رہا. مجھے مکہ لے گیا اور کہا کہ جاؤ حج کرو, اور کوئی تمہارے جاننے والے پوچھیں تو بولو میں شارٹ رستے سے دوسرے رستے سے آیا, واپس یہیں آ جانا, واپس لے جاؤں گا. کہا مجھے واپس چھوڑنے جب جا رہا تھا تو میں نے سوال پوچھا, تم وہی حالو ہو جو ہمارے بازار میں مال اٹھاتا ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں, مگر خبردار کسی کو بتانا نہیں. ارادہ مضبوط ہو, امیر غریب سے فرق نہیں پڑتا, ایک مزدور امام کا سپاہی بن جاتا ہے. اب یہ ارادے کمزور ہیں. وہ یہی کہتا ہے کہ وہ جب میں حج کر کے آیا, لوگ ملنے آئے, یہ بھی ملنے آیا, میں کھڑا ہوا, اس نے منع کیا کھڑے نہیں ہونا, ویسے ہی احترام کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں چند دن بعد مر جاؤں گا, میرے کمرے میں میرا کفن اور کچھ پیسے ہیں, استعمال کرنا. جب ارادے مضبوط ہوں تو موت کا وقت بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے. جب ارادے مضبوط ہوں تو انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. یہ دنیا کیا دے گی, اس دنیا نے دینا بھی کیا ہے. عزیزان محترم, خدا ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. کتنا راستہ ہے, بس یہ چند جملے تبرکن, اور آپ سے کل انشاءاللہ خدا توفیق دے. تبرکن, جب ہم اربعین سے نجف سے کربلا جاتے ہیں تو تیز بھی چلیں تو 1-1.5 دن انسان کو 1.5-2 دن لگتا ہے. وہ تو خیر کو جوان بہت ہی چلتا جائے تو 1.5-2 دن میں آدمی پہنچتا ہے. روڈ صاف, رستے میں موقب لگے ہوئے ہیں, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, آرام بھی ہے اور آسائش بھی ہے. مگر مقتل کیا کہتا ہے, یہ لٹا ہوا کارواں, روڈ بھی نہیں تھے, بیاباں تھا, پتھر تھے, خاردار کانٹے تھے, یہ کارواں 1 دن میں پہنچا ہے. 1 دن میں. سوچ سکتے ہیں, گھوڑوں پہ اونٹوں پہ کجاوے نہیں تھے, تیز تیز دوڑاتے جاتے تھے, اور ساری بیویاں اونٹوں پہ سوار نہیں تھیں. اللہ اکبر. ہاتھوں میں رسیاں تھیں, اور نہ جانے بعض کہتے ہیں کہ ایک رسی میں کتنے لوگ بندھے ہوئے تھے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. بہرحال یہ ایام اسارت کے ایام ہیں. آپ نے بڑی عزاداری کی کراچی والے. آپ یقین کریں, میں ابھی پنجاب میں تھا, پوری دنیا میں سے لوگ, ہم بھی جاتے رہتے ہیں, پیغام آتے رہتے ہیں, مجلس ہے. آپ یقین کریں
پوری دنیا ترستی ہے کراچی کی عزاداری کو. کراچی والے جو امام حسین کی عزا مناتے ہیں کوئی نہیں مناتا. بہت آپ نے عزاداری کی، خدا اس کو قبول کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.